السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة النجم آیت نمبر 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. احسنوا حا پر قلقلہ ہو رہا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھیں. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. إن ربك واسع المغفرة. پھر سے. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى
فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى
فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے رولز ہم نے کر لیے؟ اخفا کس پر ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین پر ہوتا ہے اخفا. اور کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو. دیکھیں ابھی تک ہم نے جن جن حروف کے رولز کر لیے نا، حروف حلقی کے کیا رول ہے؟ اظہار. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف حلقی آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. حروف یرملون کس رول کے حروف ہیں؟ ادغام کے. ادغام مع الغنہ کے کون سے؟ یا واو میم نون. اور بلا غنہ کے کون سے؟ لام اور را. اور اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کیا آئے گا؟ با. اقلاب میں کون سا حرف آتا ہے؟ با کا. تو نون کی آواز کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ میم میں. اور کون سے حروف رہ گئے؟ میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. اور جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی. اب ان حروف کے علاوہ حروف حلقی، حروف یرملون، غنہ، ادغام کے جتنے بھی ہم نے حروف کیے، ان کے علاوہ اب باقی جتنے بھی حروف رہ گئے ہیں، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ اخفاء. اخفاء میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے چھپا ہوا. آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہیں مگر ظاہر نہیں کرتے، چھپا کے ناک میں ٹھہراتے ہیں. مثلا ان میں کیا ہو رہا ہے؟ نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے نا، کلیئر ہے نا. اور فار ایگزامپل من قبلی، نون میں کیا ہو رہی ہے؟ آواز ظاہر ہے نون کی؟ نہیں، چھپی ہوئی ہے نا. ہم ناک میں آواز کو نون کی ٹھہرا رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر رہے بلکہ چھپا رہے ہیں. سمجھ آئی اس بات کی کہ نہیں؟ تو اس چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء. چلیں ایک اور بہت اہم چیز آج ہم نے کرنی ہے اور وہ ہے رموز اوقاف. قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہاں کہاں سٹاپ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور مختلف نشان آپ نے دیکھے ہوں گے آیت کے درمیان میں جو ہوتے ہیں. ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے.
کہیں کم ٹھہرتے ہیں کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سٹاپ کریں اور کہاں نہ کریں۔ کیوں؟ تاکہ آیات کا جو مطلب ہے وہ صحیح سے سمجھ آ سکے۔ اگر ہم صحیح طرح سے سٹاپ نہیں کریں گے، کہیں زیادہ کر دیں گے، کہیں کم کریں گے، یا کہیں غلط جگہ پہ ہم سٹاپ کر دیں گے تو اس سے میننگ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سرکل کا۔ اور یہ نشان کہاں پر ہوتا ہے عام طور پر؟ آیت کے اینڈ میں، جہاں پر بات پوری ہو جائے اس کے آخر میں ایک نشان ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ گول ہوتا ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ گول تا تھی جو آیت کو ریپرزینٹ کرتی تھی کہ یہاں پر آیت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، تو آخر میں آہستہ آہستہ یہ صرف گول دائرہ رہ گیا، اور جب یہاں بات پوری ہو جائے تو اس پر ہم ٹھہر جائیں گے۔ دوسری کیا ہے علامت؟ میم کی۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ وقف لازم یعنی اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر بھی یہ علامت آئے گی وہاں پر ہم ضرور ٹھہریں گے، اور اگر نہ ٹھہریں تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اور اگر نہ ٹھہرا جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے، اور یہ جو ہے قائل کے مطلب کے خلاف ہوگا۔ جو کہنا چاہ رہا انسان اس کے بالکل اپوزٹ بات دوسرے کو سمجھ آ رہی ہوگی، اس لیے جہاں پہ بھی یہ نشان آئے گا وہاں پر ٹھہرنا لازم ہے، ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ پھر قا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور ابھی جیسے میں نے سٹاپ کیا تھا، لیکن یہ سٹاپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری بات کمپلیٹ ہوگی۔ اسی طرح سے جہاں پر یہ طا کا نشان آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، مطلب ایک پاز سا ہے، لیکن اس سٹاپ پر ہم پورا سٹاپ کریں گے اور سانس لیں گے۔ پھر جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو بہتر ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے زا، علامت جو ہے وہ وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی کا سانس ٹوٹ رہا ہے اور بہت ہی لمبا ہو گیا تو اگر وہ ٹھہر جائے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھہر سکتے ہیں پھر بھی۔ صاد، یہ علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ وقف مرخص یعنی ذرا روٹ ورڈ ڈھونڈیں، اس کا کیا ہے؟ رخصت، را خاص صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، لیکن صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ پھر ایک اور نشان ہے صاد لام یا، یہ کس کا نشان ہے؟ الوصل اولا، اس کا اختصار ہے کہ یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ پھر قاف، قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ پھر صاد لام، قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر میں کیا ہے کہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، کہیں ٹھہرنا بہتر ہے، کہیں پہ نہیں ٹھہرنا بہتر ہے، کہیں پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ تھک جائیں، سانس ٹوٹ رہا ہو تو آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر قاف، قف، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، یعنی سٹاپ۔ کبھی سٹاپ سائن دیکھا نا سڑک پہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، سٹاپ سائن، سٹاپ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ اگر سٹاپ سائنز نہ لگے ہوئے ہوں تو لوگ ویسے ہی گزر جائیں، ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہاں پر سٹاپ سائن لگا دیے تاکہ لوگ رک جایا کریں وہاں پر۔ اس میں بھی جہاں پہ احتمال ہوتا ہے کہ لوگ
سٹاپ نہیں کریں گے اور ملا کے پڑھتے چلے جائیں گے تو وہاں پر یہ نشان آ جاتا ہے کہ یہاں رک جاؤ. پھر سین یا سکتہ. ابھی تک جتنے بھی ہم نے یہ سٹاپ کے سائنس پڑھے ہیں اس میں کیا، جب آپ سٹاپ کریں گے تو صرف رکیں گے نہیں بلکہ آپ سانس بھی لیں گے. لیکن یہ جو سکتہ ہے، سکتہ کیا ہے کہ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس ٹوٹنے نہ پائے. ہلکا سا سٹاپ کریں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے اور آگے کنٹینیو کریں گے. اسی طرح سے وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے. یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہیں توڑیں گے اس میں بھی اور آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن سکتے میں کم سٹاپ کرتے اور وقفے میں زیادہ سٹاپ کرتے ہیں. پھر لا کے معنی ہے نہیں. یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر. عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے. لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. صرف اگر درمیان میں ہو تو پھر آپ نہیں ٹھہریں گے. پھر کاف کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے. پھر ایک یہ جو 5 کا نشان سا ہوتا ہے، اردو میں جیسے 5 لکھتے ہیں نا 5، اس طرح سے یہاں پر بیسیکلی جب آپ سٹاپ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں. پھر 3 ڈاٹس دیکھیں، کبھی بہت کم آتے ہیں قرآن پاک میں لیکن آتے ہیں، اور ایک ہی آیت میں آگے تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے آتے ہیں. اس کو مانکہ کہتے ہیں. کبھی اس کو مختصر کر کے مع لکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا مانکہ کر رہے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک، جب یہ 3 نقطے جہاں پر آئیں گے ایک پہ آپ رکیں گے اور دوسرے پہ نہیں رکیں گے. چاہے آپ پہلے رک جائیں چاہے آپ بعد میں رکیں، لیکن ایک پہ رکیں گے، دونوں پہ نہیں. چلیں اس کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں. جو چیز آپ کو یاد رکھنی، کیونکہ ہم بہت ایڈوانس تجوید تو کر نہیں رہے، صرف جو مختصر بیسک چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے، یہ جتنے بھی سٹاپ سائنس ہیں اس پر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو نہیں کہہ رہی آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ کہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، جائز ہے، اور کہاں پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے. بے شک ابھی نہ یہ یاد رکھیں، لیکن کوشش کیا کرنی ہے کہ سٹاپ انہی پہ کریں. اور ان سٹاپس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ سٹاپ اگلا بہت لمبا آ رہا ہے اور آپ کا سانس پہلے ٹوٹ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، پہلے سٹاپ کر لیں. اب وہ سٹاپ کیسے کریں گے وہ ہم ابھی دیکھیں گے. اور پھر جب وہاں پہ آپ سٹاپ کریں گے جہاں پہ سٹاپ نہیں ہے پھر آپ پیچھے سے ملا کے پڑھ لیں. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اس میں اب دیکھیں جب آپ کہیں پر بھی سٹاپ کریں گے تو سٹاپ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. مثلا ذالک، تو آپ جب آپ ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے، ذالک. لیکن جب آپ سٹاپ کریں گے تو کیا آپ کریں گے، کاف کی جو زبر ہے وہ ساکن کر دیں گے. ہم آخری حرف کو دیکھیں گے کہ آخری حرف کس طرح سے چینج ہوتا ہے سٹاپ کرتے وقت، پڑھنے کا طریقہ اس کا کس طرح سے ہوتا ہے. جب بھی زبر آئے گی آخری حرف پر تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے. پھر اگر زیر ہو آخری حرف پر تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے. یومی کو یوم. پھر اگر آخری حرف پر پیش ہو تو اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. نعبدو کو نعبد. پھر اگر آخری حرف پر زیر کی تنوین ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. فار ایگزامپل مختومن مختوم. پھر اگر آخری حرف پر پیش کی تنوین ہو تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، قرآن کو قرآن. اور اگر آخری حرف پر کھڑی زیر ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو بھی ہم ساکن کریں گے. فار ایگزامپل رسولی ہی کو رسولی. پھر اگر آخری حرف پر الٹا پیش ہو تو کیا کریں گے، آخری حرف کو بھی ساکن کر دیں گے. یراہو کو یراہ. اب یہ دیکھیں آدھی لسٹ جو ہے آپ کی، اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم کیا کریں، ساکن. کس کس کو، تینوں حرکات کو، زیر اور پیش کی تنوین کو، اور کھڑی زیر اور الٹے پیش کو. ٹھیک ہے. اگر آخری حرف پر ان میں سے کوئی بھی آ جائے، زبر زیر پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، زیر کی تنوین اور پیش کی تنوین، تو ان سب کو آپ کیا کریں گے، سٹاپ کرتے وقت ساکن کر دیں گے. سمجھ آ گئی اتنی بات. اس کے علاوہ اگر آخری حرف جو ہے وہ گول تا ہو، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو،
یا کوئی بھی تنوین ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس تا کو ہا میں بدل دیں گے اور اس کو بھی ساکن کر دیں گے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اس کی ذرا اگزامپل دیں اس لفظ کے علاوہ. آخرتن کو آخرہ، وقف کرتے وقت ہم نے تا کو ہا میں بدل دیا اور ساتھ ہی اس کو ساکن کر دیا. پھر اگر آخری حرف جو ہے وہ کیا ہو، دو زبر وقف میں ایک زبر اور بعد میں ایک الف پڑھا جائے گا. جب بھی دو زبر کی تنوین آئے گی، دیکھیں ہم نے دو زیر اور دو پیش کی تو پڑھ لی نا کہ اس کو ہم کیا کریں گے، ساکن. لیکن دو زبر میں کیا ہوگا کہ اس کو ہم ایک زبر کر دیں گے اور ساتھ ایک کو الف بنا دیں گے. فار ایگزامپل ابوابن کو ابوابا، افواجن کو افواجا. سمجھ آ گئی؟ کھڑی زبر ویسی ہی پڑی جائے گی. کھڑی زبر جو ہے اگر جیسے یا کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے تو آپ کیسے کریں گے، اس کو ویسے ہی پڑھیں گے. یسعا کو وقف کرتے وقت بھی یسعا ہی پڑھیں گے. پھر کھڑی زیر کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے. یحیی کو کیسے پڑھیں گے، یحیی ہی پڑھیں گے. پھر اگر الف سے پہلے زبر ہو وقف میں ویسی ہی پڑھی جائے گی. ورفعنا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پر سٹاپ کریں یا جعلنا، یہاں پہ الف سے پہلے کیا آ رہا ہے، زبر. پہلے ہم نے دو زبر کا دیکھا تب ہم صرف زبر کا دیکھ رہے ہیں. اگر صرف زبر بھی آئے الف سے پہلے تو ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، اس کو کسی بھی طرح سے چینج نہیں کریں گے. پھر بغیر حرکت کے یا، ٹھیک ہے. کبھی یا آپ نے نوٹ کیا کہ کبھی خالی ہوتی، اس پہ کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی نہیں ہوتی. تو بغیر حرکت کے یا سے پہلے زبر ہو وقف میں کھڑی زبر کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. فار ایگزامپل سبح اسم ربک الاعلی، لیکن جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی، یوں ہی پڑھتے ہیں نا. لیکن یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو لام کے اوپر زبر ہے، یا پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو جب ہم سٹاپ کریں گے تو اس زبر کو کھڑی زبر میں بدل دیں گے. سمجھ آئی؟ دیکھیں اگر کبھی بھی یا جو ہے آخری حرف جو وہ یا ہے اور یا بالکل خالی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم کھڑی زبر میں بدل دیں گے. پھر اگر آخری حرف جو ہے مشدد ہو، ٹھیک ہے، مثلا یظن، تو اس میں ہم کیا کریں گے، نون کو ہم آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے، لیکن یظن نہیں پڑھیں گے، یظن. تھوڑا سا وقف کرتے وقت اس ساکن کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے. یاد رہے گا، مشدد حرف کو سٹاپ کرتے وقت ساکن کریں گے، اور ساکن بھی جب کریں گے تو تھوڑا سا لمبا کریں گے. پھر مسمى، اس جیسے لفظ پر وقف میں کھڑی زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی دو زبر کی اگزامپل سمجھ لیں. دو زبر کی تنوین ہے لیکن یا کے ساتھ آ رہی ہے، اس کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے، کھڑی زبر بنا دیں گے. سمجھ آ گئی؟ چلیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.